ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیجئے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیر و مرشد ارشاد فرماتے ہیں، شجاعت ناز کرتی ہے، جلالت ناز کرتی ہے، وہ سلطان زماں ہیں ان پہ شوکت ناز کرتی ہے. شہنشاہ شہیداں ہو، انوکھی شان والے ہو، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے. بٹھا کر شان اقدس پہ کر دی شان دو بالا، نبی کے لاڈلوں پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے. خدا کے فضل سے اختر میں ان کا نام لیوا ہوں، خدا کے فضل سے اختر میں ان کا نام لیوا ہوں. میں ہوں قسمت پہ نازاں، مجھ پہ قسمت ناز کرتی ہے. قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. بے شک ان کی خبروں سے عقل مندوں کی آنکھیں کھلتی ہیں. دنیا میں بے شمار شہادتیں ہوئی ہیں. کوئی کربلا کی جنگ اسلام کی پہلی جنگ نہیں ہے. بے شمار جنگیں کربلا سے پہلے ہوئی ہیں، بے شمار شہادتیں کربلا سے پہلے ہوئی ہیں. خود محرم الحرام شریف کی 10ویں تاریخ کی اگر ہسٹری دیکھی جائے تو اس 10ویں تاریخ کو ہی بے شمار واقعات ہوئے، لیکن کربلا کا اتنا دردناک واقعہ پیش آیا. 10ویں محرم کو یزیدیوں کی طرف سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے کہ کائنات نے کہ اس جو ہے داستان نے پوری کائنات کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے. عاشورے کی تاریخ کی اگر بات ہے تو سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ اسی دن قبول ہوئی. حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت بھی 10ویں محرم کو ہوئی. جس دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا وہ بھی محرم شریف کی 10ویں تاریخ تھی. عرش، کرسی، آسمان، زمین، سورج اور ستارے یہ سب 10ویں تاریخ کو ہی بنائے گئے. سب سے پہلی بارش اللہ تعالیٰ نے اسی دن جو ہے برسائی اور اسی دن سب سے پہلی بارش ہوئی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بھی اسی دن ہوئی ہے. نمرود کی آگ سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا تو محرم کی 10ویں تاریخ تھی وہ. اور حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی اور دریائے نیل کے اندر فرعون کو اور اس کے تمام ذریت کو ہلاک کر کے رکھ دیا اور اسی دریا سے بچا کر کے لے کر کے گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محرم کی 10ویں تاریخ کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پیدائش اسی دن ہوئی.
اور جس دن آسمان پر اٹھایا گیا وہ دن بھی محرم الحرام شریف کی 10ویں تاریخ کا دن تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر لگی، وہ بھی 10ویں تاریخ کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پوری دنیا کا بادشاہ بنایا، وہ بھی 10ویں تاریخ کو۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اللہ نے جس دن نکالا وہ بھی محرم شریف کی 10ویں تاریخ کا دن تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے رہے، آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی اور بینائی کمزور ہوتی گئی۔ دوبارہ جب اللہ تعالیٰ نے بینائی میں طاقت عطا فرمائی، وہ دن بھی محرم الحرام شریف کی 10ویں تاریخ کا دن تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر اللہ کی جانب سے امتحانات آئے اور اتنے سخت امتحان کے اندر آپ آئے اور اللہ کے فضل سے اس امتحان میں کامیاب بھی ہوئے۔ جس دن آپ کا امتحان ختم ہوا وہ محرم الحرام شریف کی 10ویں کا دن تھا۔ اسی طریقے سے اس دن کا روزہ رکھنا یعنی عاشورے کا روزہ رکھنا پہلی امتوں میں مشہور تھا، یہاں تک کہ رمضان سے پہلے جو روزہ فرض تھا وہ بھی اسی دن کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدل دیا اور اس کو منسوخ کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس دن اللہ نے مصر کے قید سے رہائی دی وہ رہائی والا دن بھی 10ویں تاریخ کا دن تھا۔ یعنی اتنے عظیم واقعات ہیں اس مہینے کی 10ویں تاریخ کے اندر، بے شمار واقعات ہوئے اس دن اور بڑا عظیم دن ہے۔ لیکن یہ تمام واقعات ایک طرف، پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے لوگوں کے دلوں کو دہلا دیا۔ ایک عظیم داستان اور ایک دردناک داستان پھر اس 10ویں تاریخ کو لکھی گئی، اور پھر میرے امام کی شہادت بھی ایسی شہادت ہے، اور جتنے شہید ہوئے اسلام کے اندر ان کی شہادتیں ان کی شہادت کے بعد لکھی گئی ہیں، لیکن میرے امام کی شہادت پیدائش کے دن ہی لکھ دی گئی تھی کہ کربلا کے اندر حسین کو شہید کیا جائے گا۔ ابھی امام حسین شہید نہیں ہوئے ہیں لیکن داستانیں پہلے ہی بیان ہو رہی ہیں، کبھی نانا کی زبان سے، کبھی والد گرامی کی زبان سے، کبھی گھر کے افراد کی طرف سے کہ حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ جتنے شہید ہوئے ہیں سارے شہید محترم ہیں، سب عظیم ہیں، لیکن ان کی شہادت کی داستان ان کے شہید ہونے کے بعد لکھی جاتی ہے۔ نواسۂ رسول کی شہادت کی داستان ابھی شہید نہیں ہوئے ہیں لیکن پہلے سے ہی جبریل بھی آ کر کے بیان کر رہے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی آ کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں شہادت حسین کی گواہی دے رہے ہیں۔ اس لیے بھی یہ شہادت بہت عظیم ہے۔ اور پھر جب یہ شہادت 10ویں تاریخ کو پیش آئی اور یہ معاملہ پیش آیا تو تمام واقعات تو ہیں عظیم، لیکن اب 10ویں تاریخ کو جو سب سے زیادہ یاد منائی جاتی ہے وہ نواسۂ رسول سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اب یہاں پر میں خاص جو پیغام دینا چاہوں گا، اس لیے کہ کربلا جو پیش آیا ہے، یہ کربلا کا جو معاملہ تھا یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں تھا۔ کربلا سے ہمیں عقیدہ بھی ملتا ہے اور ہمیں عمل بھی ملتا ہے، دونوں پیغام ہمیں میدان کربلا سے ملتے ہیں۔ آج کی اس تھوڑی سی نشست کے اندر میں کچھ پیغامات کربلا آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ ہم سالوں سے کربلا سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ کیا کربلا کا مقصد صرف یہی ہے کہ آپ آئیے، میں آؤں، واقعات بیان ہوں، میں بیان کروں، آپ سنا کر کے چلے جائیں؟ کیا یہ کربلا کی داستان کا مطلب یہی ہے؟ کیا واقعات کربلا کا یہی پیغام ہے؟ آخر اتنی بڑی قربانی پیش ہوئی ہے، علی اکبر کو قربان کر دیا گیا، علی اصغر کو قربان کر دیا گیا، پورا گھرانہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے شہید کر دیا ہے۔ آخر کیوں؟ تاکہ ان کی شہادت کے بعد تم ان کے واقعات شہادت کو بیان کرو، سنو اور سناؤ اور چلے جاؤ۔ اگر یہی مقصد تھا تو اتنی بڑی قربانی ہرگز وہ پیش نہیں کرتے۔ محض اگر ان واقعات کو سننا ہوتا تو اتنی بڑی قربانی میرے امام نہیں پیش کرتے۔ آخر بات کیا ہے کہ جس کی خاطر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف کو چھوڑ دیا، حج کے دن پوری دنیا سے لوگ خانہ کعبہ کی طرف جا رہے ہیں، حج کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور امام خود مکے میں ہوتے ہوئے اسی دن جس دن حج شروع ہونا ہے امام احرام باندھ کر کے میدان کوفہ کی طرف نکل رہے ہیں۔ آخر کیا بات ہے؟ آپ بھی تو حج کر سکتے تھے، اسلام کا عظیم رکن ہے حج، لیکن اس حج کو بھی چھوڑ دیا، رسول پاک کے شہر طیبہ کو بھی چھوڑ دیا۔ آخر کوئی تو بات تھی جس کی بنیاد پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اتنا
اتنی بڑی قربانی پیش کرنے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، ہمیں ان پیغامات کی طرف دھیان دینا ہوگا۔ کربلا کے پیغامات پر اگر ہم جو ہے ایک طائرانہ نگاہ ڈالیں، ایک سرسری نگاہ ڈالیں، تو کچھ پیغام میں آج آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلا پیغام میدان کربلا سے جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حالات کیسے بھی ہو جائیں اور کتنی ہی دشواری کیوں نہ پیش آ جائے، ہر حال میں شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنا ہے۔ یہ کربلا کا سب سے بڑا پیغام ہے کہ کیسے بھی حالات کیوں نہ آ جائیں، ہر حالت کے اندر کیا آپ نہیں دیکھتے ہیں؟ صرف 10ویں تاریخ کو آپ دیکھ لیجئے، پانی نہیں ہے پینے کو، 3 دن سے ان نبی پاک علیہ السلام کے شہزادوں کو بھوکا پیاسا رکھا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وضو، نماز کے لیے وضو کی ضرورت پڑتی ہے، وضو کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب پینے کے لیے پانی نہیں ہے تو وضو کے لیے پانی کہاں سے ہوگا؟ لیکن آقا کریم علیہ السلام کے شہزادوں نے نماز نہیں چھوڑی۔ اگر تیمم کرنا پڑ رہا ہے تو تیمم کر کر کے نماز ادا کر رہے ہیں۔ پانی نہیں ہے لیکن نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے، اور اتنی نماز کی ادائیگی اور ایسی اعلیٰ مثال پیش کی ہے، ہر کوئی قربان بھی ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ جب میرے امام کا آخری وقت آیا، اس وقت بھی آپ دیکھیں، دنیا نے دیکھا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ لڑتے لڑتے شہید نہیں ہوئے ہیں، حالت سجدہ کے اندر شہید ہوئے ہیں۔ سجدے میں جانے سے پہلے تلوار تو اٹھاتے ہوئے دیکھا گیا ہے، سجدے میں جانے سے پہلے دشمنوں کے مقابلے میں آتے تو دیکھا گیا ہے۔ مجھے بتائیے کیا امام حسین کو نہیں پتا تھا میں سجدے میں جاؤں گا تو یہ میرے دشمن ہیں، میری گردن مار دیں گے، مجھے قتل کر دیں گے؟ میرے امام جانتے تھے، لیکن وہ یہ چاہتے تھے جس رب کے لیے میں اتنی بڑی قربانی دے رہا ہوں، کیوں نہ میں اس رب کو سجدہ کرتے ہوئے رب کی بارگاہ کے اندر چلا جاؤں۔ تو ایسی عبادت کا نمونہ پیش کیا ہے کہ آخری وقت بھی امام نے اپنا سجدے کے اندر رکھا ہے۔ مجھے بتائیے کیا پیغام دیتا ہے؟ کیا یہ صرف اس لیے ہے کہ تم آؤ اور بیان کرو کہ امام حسین نے سجدے میں اپنی گردن کٹوا دی ہے؟ وہ پیغام ملتا ہے اگر حسین پاک نے سجدے میں گردن کٹوائی ہے تو میرے عزیزو تمہیں بھی سجدہ نہیں چھوڑنا ہے، تمہیں بھی اللہ کی بندگی نہیں چھوڑنی ہے۔ اور اس کے بعد میں حضرت سیدہ نے اور رسول پاک علیہ السلام کی ان شہزادیوں نے پردے کا کتنا اعلیٰ مثال پیش کیا ہے۔ جب دمشق کے بازار سے گزر رہے ہیں، دمشق کے بازار میں گزر رہے تھے، اب جتنے سر کٹے ہوئے تھے ان کو سامنے رکھا گیا ہے۔ ایک صحابی رسول آئے خواتین کے پاس میں، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اگر کوئی خواہش ہو بتاؤ تاکہ ہم تمہاری خواہش پوری کریں۔ سیدہ زینب نے کچھ اور نہیں مانگا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جبکہ وہاں کھانے کی بھی ضرورت ہے، وہاں پینے کی بھی ضرورت ہے، پانی چاہیے، لیکن کچھ نہیں مانگا۔ حضرت سیدہ زینب نے اس صحابی سے کہا اگر ہمارے لیے کچھ کر سکتے ہو تو اتنا کرو، یہ جو شہداء کے سر ہیں نا یہ بالکل ہمارے سامنے ہیں، اور جب یہ گزر رہا ہے ہمارا قافلہ، لوگ جب سروں کو دیکھتے ہیں تو سروں کو دیکھنے کی بنیاد پر ان کی نگاہ ہمارے چہرے پر پڑتی ہے، اور یزیدیوں نے ہمارے دوپٹے تک کے چھین لیے ہیں۔ بس اتنا کام کر دو، ان سروں کو تھوڑا سا آگے کروا دو تاکہ کوئی ان سروں کو دیکھے تو اس کی نگاہ ہمارے اوپر نہ پڑے۔ یہ پردے کا کتنا اعلیٰ تصور پیش کیا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا آقا کے نواسے نے مصلی نہیں چھوڑا، سر تن سے جدا ہو گیا، سجدہ نہیں چھوڑا، دربار میں بولی تھی لہجے میں علی کے، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ بتائیے سیدہ زینب نے کیا چاہا، کیا خواہش کا اظہار کیا؟ ان سروں کو تھوڑا سا آگے کروا دو تاکہ کوئی ان سروں کو دیکھے تو اس کی نگاہ ہم اہل بیت اطہار کی خواتین کے اوپر نہ پڑے۔ اتنی اعلیٰ مثال پردے کی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش فرمائی ہے۔ میرے عزیزو گویا یہ پیغام ملتا ہے کہ حالات کیسے بھی آ جائیں، اے ہماری کنیزوں، ہم سے محبت کا دعویٰ کرنے والیوں، کبھی بے پردگی کا اظہار نہ کرنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، مجھے بتاؤ اگر بیعت کر لیتے یزید کیا مال و دولت نہیں دیتا؟ اس نے بہت بڑی آفر بھی کی تھی۔ اگر امام حسین بیعت کر لیتے، سمجھوتا کر لیتے، وہ اتنی بڑی مثال بن جاتی۔ آج انسان معمولی باتوں پہ جو ہے سمجھوتا کر لیتا، دین کو چھوڑ دیتا، اور مثال جانتے ہو کیا بناتا؟ لوگ یہی کہتے تھے کیا ہوا آج ہم دین چھوڑ رہے ہیں؟ تو نبی کے نواسے نے بھی تو دین کو چھوڑا تھا، نبی کے نواسے نے بھی تو کمپرومائز کر لیا تھا۔ اگر امام حسین نے سمجھوتا کر لیا ہوتا تو پوری دنیا تک کے دین کی بقا نہیں ہوتی، قیامت تک کے دین محفوظ نہیں رہ جاتا۔ لوگ معمولی بات
باتوں پر دین کو چھوڑ دیتے اور مثال امام حسین کی دیا کرتے. میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ بند کر دیا, یزید کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا. اگر بیعت کر لیتے بہت مال و دولت دے دیتا, سونے کے اندر تول دیتا, لیکن میرے امام نے اس سے سمجھوتا نہیں کیا. کیوں؟ یزید شریعت کے خلاف تھا, یزید شراب پیتا تھا, یزید زنا کرتا تھا, ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح کو جائز کہتا تھا, یزید جوا کھیلا کرتا تھا. گویا میرے امام کی جنگ اگر حقیقت میں ہے وہ شراب کے خلاف تھی, میرے امام کی جنگ زنا کے خلاف تھی, میرے امام کی جنگ جوا کے خلاف تھی. مجھے بتاؤ, آج حسینی نام رکھنے والے, آج اپنے آپ کو حسینی کہلانے والے, حسین پاک کی محبت کا دم بھرنے والے, کیا شراب نہیں پی رہے ہیں؟ آخر تم کیا کس منہ سے کہتے ہو کہ ہم حسینی ہیں؟ انہی کی جنگ شراب کے خلاف ہے. آج ان کی محبت کا دم بھرنے والے جوا بھی کھیل رہے ہیں. کتنے ہمارے جوان بچے جوا کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں. مجھے بتاؤ, امام حسین کی جنگ تو جوا کے خلاف تھی. آج عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے, جھوٹ بولا جا رہا ہے, نمازوں کو چھوڑا جا رہا ہے. نمازوں کو چھوڑنا تو یزید کا طریقہ تھا, امام کی جنگ تو اس کے خلاف تھی. شریعت کی عزت کو خطرے کے اندر ڈالنا یہ یزید کا کام تھا. میرے امام کی جنگ ان لوگوں کے خلاف تھی جو شریعت کی عزتوں کو پامال کیا کرتے تھے. آج تم شریعت کو پامال کر کے معاذ اللہ اپنے آپ کو حسینی ہونے کا دعویٰ کرواتے ہو. مجھے بتاؤ کتنے افسوس کی بات ہے. ایک طرف کہتے ہو کہ ہم حسینی ہیں اور دوسری طرف کام وہ ہے جو یزیدیوں کا ہے. ایک طرف کہتے ہو کہ ہم حسینی ہیں, دوسری طرف ہم نشہ بھی کر رہے ہیں, شراب بھی پی رہے ہیں. تو مجھے بتاؤ ذرا ٹھنڈے دل سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ, حسینی کہلاتے ہو تو کیا طریقہ بھی حسینی ہے؟ کیا طریقہ اور ہمارا عمل بھی وہی ہے جو حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے؟ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ کربلا ختم ہو گئی ہے, واقعہ بیان کرو ختم کر دو. میرے عزیزو یاد رکھ لو, واقعہ تم بیان کرو یا نہ کرو, کربلا کل بھی تھی, کربلا آج بھی ہے اور صبح قیامت تک کے کربلا رہے گی. کربلا ختم نہیں ہوئی ہے, اور جب کربلا نہیں ختم ہوئی ہے, جب جب کربلا کی تاریخ آتی ہے تب تب دو دو لشکر سامنے آتے ہیں. ایک لشکر کا نام لشکر یزید ہے, ایک لشکر کا نام لشکر حسین ہے. فیصلہ تمہیں کرنا ہے کہ تمہیں کس لشکر کے طریقے پر چلنا ہے, کیونکہ ہر سال کربلا ہے. اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کربلا تو ایک ہی ہوا ہے, لیکن ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ڈاکٹر اقبال نے گویا کہنا چاہا ہے کربلا ختم نہیں ہوئی ہے, کربلا ہر سال ہوتی ہے, اور ہر سال جب جب کربلا کی تاریخ آتی ہے دو دو لشکر سامنے آتے ہیں. ایک یزید کا لشکر ہے اور ایک حسین پاک کا لشکر ہے. فیصلہ تم کو کرنا ہے, یزیدی لشکر کا طریقہ اپنانا ہے یا حسین پاک کے طریقے کو اپنانا ہے. اور حسین پاک کا طریقہ اتنا اعلیٰ طریقہ ہے, سامنے 22,000 یزیدیوں کا لشکر موجود ہے, لیکن حسینی لشکر کا طریقہ دیکھنا ہو تو دیکھو دنیا والو, سامنے 22,000 کی تعداد میں دشمن موجود ہیں. یہاں کوئی دشمن بھی نہیں ہے, پھر بھی وہاں امام نے اپنا سر سجدے کے اندر رکھ دیا ہے. اور یہاں حالت ایسی ہے, اللہ نے ہر خوشی عطا فرمائی ہے, اللہ نے ہر نعمت عطا فرمائی ہے. لہٰذا اب تم اپنے کردار کو دیکھ کر کے فیصلہ کرو کہ جب جب کربلا کی تاریخ آتی ہے تمہارا شمار لشکر یزید میں ہو رہا ہے یا لشکر حسین کے اندر ہو رہا ہے. میرے عزیزو, اپنی عادتوں کو بدلنے کی کوشش کرو, اپنے اعمال اپنے کردار کو بدلنے کی کوشش کرو. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا پیغام تھا. اس کے بعد دوسرا پیغام, آج آپ دیکھ لیں انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, لیکن کبھی کبھار مال حاصل کرنے کے لیے انسان وطن کو چھوڑ دیتا ہے. پھر اس کے بعد کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اولاد کی محبت میں انسان مال بھی چھوڑ دیتا ہے, وطن چھوڑتا ہے مال کے لیے, پھر کبھی مال چھوڑ دیتا ہے اولاد کے لیے. اور جب اسی انسان پر اپنی جان کی بن آ جائے, اپنی جان کا وقت آ جائے, تو وہ اپنی جان کے لیے اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیتا ہے. گویا انسان محبت کرتا ہے وطن سے بھی, انسان محبت کرتا ہے مال سے بھی, انسان محبت کرتا ہے اولاد سے بھی, انسان محبت کرتا ہے اپنی جان سے بھی. لیکن میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کتنا عظیم پیغام دیا. میرے امام نے فرمایا یقیناً ہر کسی کی محبت ہوتی ہے, وطن کی بھی محبت ہے, مال کی بھی محبت ہے, اولاد کی محبت ہے, اپنی جان کی بھی محبت ہے, لیکن آج میں ساری محبتوں کو قربان کر رہا ہوں ایک محبت کی خاطر. ایک محبت ایسی ہے کہ نبی کے نواسے نے نہ وطن کی محبت کو دیکھا, اور وطن بھی کون سا, شہر رسول جیسا وطن ہو. اور پھر میرے امام نے فرمایا نہ اولاد کو دیکھا, اولاد بھی کیسے ہیں, ہم شبیہ مصطفیٰ حضرت مولا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی اولاد ہے, علی اصغر جیسی اولاد ہے. فرمایا میں نے اولاد کی محبت کو بھی نہیں دیکھا ہے, اور اپنا وطن بھی نہیں دیکھا ہے, اپنی جان کو بھی نہیں دیکھا ہے. اور خود کی جان کیسی ہے, جنتی نوجوانوں کا سردار ہے, جان کیسی ہے,
رسول اللہ چوم رہے ہیں. جان کیسی ہے؟ حضور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تھوک مبارک کو جس طرح کھجور کو چوسا جاتا ہے اس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حسین پاک کے تھوک مبارک کو چوس رہے ہیں. اتنی اعلیٰ جان ہے. بتاؤ حسین پاک سے افضل کون ہے اس وقت زمین کے اوپر؟ علی اصغر علی اکبر سے افضل کون تھا اس وقت؟ لیکن امام فرما رہے ہیں میں نے وطن کو بھی چھوڑ دیا, مال کو بھی چھوڑ دیا, اولاد کو بھی چھوڑ دیا, خود اپنی آپ کو بھی چھوڑ دیا ایک محبت کی خاطر. اور وہ محبت کون سی تھی؟ میرے امام نے فرمایا وہ میرے نانا کے دین کی محبت تھی. نانا کے دین کی محبت کی خاطر میں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا ہے. مجھے بتائیے آج ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں؟ آج جب دین کی باری آتی ہے تو کہتے ہیں فلاں آدمی کر رہا ہے, میں کر لوں گا تو کیا ہو جائے گا؟ حسین پاک سے افضل کون ہے آج؟ ان کے شہزادوں سے افضل کون ہے؟ لیکن نانا کے دین کی خاطر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سب کی محبتوں کو قربان کر دیا ہے. جس محبت کو سب سے اوپر رکھا ہے وہ اپنے نانا کے دین کی محبت تھی. گویا یہ پیغام دیا میرے عزیزو, وقت آ جائے میرے نانا کے دین کو بچانے کی, وقت آ جائے میرے نانا کے دین پر عمل کرنے کا, تو اب تمہیں اپنے اولاد کی محبت نہیں دیکھنی ہے, وطن کی محبت نہیں دیکھنی ہے, بلکہ میرے نانا کے دین کو دیکھنا اور جو میرے نانا کا حکم ہے اس پر عمل کرنا. جس طرح آج نانا کے نواسے نے اپنی جان کو قربان کر کے دین مصطفیٰ کو بلند فرما دیا ہے. یہ پیغام ہے کربلا کا. اس کے بعد میں تیسرا پیغام یہ دیا میرے امام نے, جو کہو اس پر عمل بھی کرو, جو کہو اس پر عمل بھی کرو. آپ نے فرمایا یزید کی بیعت نہیں کروں گا, تو اتنا عمل کیا کہ وقت آیا تو پورا گھرانہ قربان کر دیا, لیکن باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا, اپنا باطل کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا. پیاسا شہید کر دیا گیا, لیکن آپ نے باطل کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں دیا, کوئی سمجھوتا نہ کیا. ایک پیغام ہے کہ جو کہو وہ کرو. امام نے ایک پیغام صبر کا پیغام دیا. صبر کتنا اعلیٰ صبر ہے. سارا گھرانہ جانتا ہے کہ ہم شہید ہو جائیں گے, ہر کوئی جان رہا تھا نا کہ شہید ہو جائیں گے, لیکن شکوہ کرنا, شکایت کرنا تو دور کی بات ہے. اس میدان کی طرف ہر کوئی بڑھتا بھی چلا جا رہا ہے. جہاں شہید ہونا ہے یہ بھی معلوم ہے, صرف اتنا نہیں پتا ہے کہ شہید ہوں گے, یہ بھی معلوم ہے کہ کہاں ہمیں شہید کیا جائے گا. لیکن سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے بھی امام نے صبر کا کتنا اعلیٰ, صبر کی کتنی اعلیٰ مثال پیش کی ہے, صبر کا کتنا اعلیٰ طریقہ پیش کیا ہے. کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتا ہے, کوئی اپنی زبان پر کوئی شکایت نہیں لے کر کے آ رہا ہے. اسی لیے شاعر نے کہا زباں پر شکوے رنج و علم لایا نہیں کرتے, نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. جب نام لیوا غم سے نہیں گھبراتے تو یہ تو صرف نام لیوا نہیں ہے, بلکہ جن کا نام لیتے ہیں انہی کی گود میں کھیلا ہے, جن کا نام لیتے ہیں انہی کے کندھے پہ سواری فرمائی ہے, جن کا نام لیتے ہیں انہوں نے ہی اپنا لعاب دہن ان کے منہ کے اندر ڈالا تھا. یہ ایسے ہیں. تو سارا گھرانہ جانتا ہے کہ ہمیں شہید ہونا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا آپ کا کوئی بھی گھر کا افراد جو ہے شکوہ شکایت نہیں کرتا ہے. آج ہمارا حال دیکھ لیں, تھوڑی سی پریشانی آتی ہے کہ ہم دین کو چھوڑ بیٹھتے ہیں, اور معاذ اللہ یہاں تک کہ ہماری زبان پر لفظ آ جاتا ہے کہ ہمارا قصور ہی کیا ہے, ہماری غلطی ہی کیا ہے. ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں, ہم سب کچھ کر رہے ہیں, پھر بھی پریشانی آ رہی ہے. مجھے آپ یہ بتائیے, کیا آپ کی نمازیں امام حسین کی نمازوں سے زیادہ ہیں؟ کیا آپ کے روزے امام حسین کے روزوں سے زیادہ تھے؟ کیا آپ کی پرہیزگاری آقا حسین کی پرہیزگاری سے زیادہ ہے؟ کیا آپ کا تقوی آقا حسین کے تقوی سے زیادہ ہے؟ کیا آپ اللہ کو آقا حسین سے زیادہ پسند ہو گئے؟ لیکن جو پریشانی کربلا میں, صرف کربلا کی پریشانی اگر دیکھی جائے تو جو پریشانی کربلا میں میرے امام پر آئی ہے, ہم سب اپنی پوری زندگی کی پریشانی تو کیا, پوری امت امام حسین کے بعد سے لے کر کے قیامت تک پیدا ہونے والی ساری امتیں اپنی پریشانیوں کو ایک طرف رکھیں, آقا حسین کی پریشانی کو ایک طرف رکھیں, تو میرے امام کی پریشانی زیادہ نظر آئے گی. بتائیے اگر سجدہ, اگر یہ تصور پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں, ہم اللہ کو مان بھی رہے ہیں, ہمارا تو اللہ پر ایمان ہے, مجھے بتاؤ ہم سے زیادہ اللہ پر ایمان میرے امام کا تھا, کتنا مضبوط ایمان تھا. لیکن پریشانی آئی ہے, کبھی کبھار اللہ کی جانب سے امتحان بھی آتا ہے, اللہ تمہیں آزماتا ہے, میرا بندہ میری عبادت بھی کر رہا ہے, میرے لیے روزے بھی رکھ رہا ہے, مجھ پر اچھا ایمان بھی رکھتا ہے, لاؤ میں اپنے بندے
بندے کا امتحان لیتا ہوں، میں اپنے بندے کو آزماتا ہوں، اللہ کی جانب سے امتحان بھی آتے ہیں۔ لہٰذا کربلا کا ایک پیغام تو یہ ہے کہ کتنے بھی معاملات کیوں نہ آ جائیں، اگر پریشانی آ رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو، مولا اگر یہ پریشانی گناہوں کی وجہ سے ہے میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور پریشانی کو دور فرما دے، اور اگر یہ پریشانی مولا تیری جانب سے میرا امتحان ہے تو تیرے امتحان میں کوئی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جب تک تو کامیابی نہ عطا فرمائے۔ مولا اگر تو میرا امتحان لے رہا ہے، میری آزمائش کر رہا ہے مولا، تو اس امتحان میں کامیابی دینے والا بھی تو ہی ہے۔ اے میرے پروردگار عالم، اگر تیری جانب سے یہ پریشانی امتحان ہے تو اپنے اس کمزور بندے کو اس امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ کبھی بھی اپنی زبان کے اوپر پریشانی کے عالم میں شکوہ شکایت نہ لے کر کے آئیں، وقت آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گے۔ پریشانی کربلا میں آئی لیکن آپ دیکھ لیں جو پریشانی ڈھانے والے تھے ان کا نام و نشان مٹ گیا، اور جو پریشانی برداشت کرنے والے تھے قیامت تک کہ ان کا نام اللہ نے زندہ فرما دیا ہے۔ تو پریشانی کے اندر ہمیں نہیں گھبرانا، یہ میرے امام کا پیغام ہے۔ اس کے بعد میرے امام نے ایک پیغام یہ دیا، کتنا خوبصورت پیغام، تعداد نہ دیکھنا، حق بات پہ قائم رہنا۔ آج لوگ یہ دیکھتے ہیں یار فلاں اتنی زیادہ تعداد میں، آج اہل سنت کے عقیدے کو اگر لے لیا جائے تو کہتے ہیں یار کتنے لوگ ہیں جو اہل سنت کا عقیدہ ماننے والے ہیں، آج پوری دنیا ایک طرف کھڑی ہوئی ہے، کیا تم ہی سچے ہو؟ کیا صرف چند سنی کہلانے والے اپنے آپ کو سچے ہیں؟ مجھے بتاؤ کربلا میں کتنے لوگ تھے؟ ایک طرف 22,000 کا لشکر موجود ہے، ایک طرف 72,000 لوگ موجود ہیں، لیکن صرف حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دیکھ لیں۔ حضرت حر کدھر ہیں؟ پہلے یزیدی فوج کے اندر ہیں، بلکہ آقا حسین کا راستہ روکنے والے خود حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھا ایک طرف 22,000 ہے تو یہ حق پہ ہے، یا ایک طرف 72 ہیں تو یہ حق پر ہیں۔ آقا حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک شاعر نے کہا ہے، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہاں پر حق کدھر ہے، جب دیکھ رہے ہیں کہ حق آقا حسین کی طرف ہے اور باطل پر یزیدی لشکر ہے، تو آقا حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے آپ کے اندر نہیں سوچا کہ یار جدھر زیادہ ہوں گے وہ لوگ حق پر ہوں گے، بلکہ میرے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تصور کیا کہ آقا حسین جدھر پہ ہیں وہی حق کو جماعت ہوگی، وہی سچا گروہ ہوگا، چاہے ادھر بھلے ہی 72 کی تعداد میں موجود ہوں۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا 72 کی تعداد میں بھلے موجود ہیں، 22,000 کا لشکر ادھر موجود ہے، لیکن حق کدھر ہے؟ حق آقا حسین کی طرف ہے، اور باطل کدھر ہے؟ باطل یزید کی طرف ہے۔ پہلے یزیدی فوج میں ہیں، لیکن جب حق کو دیکھا تو تعداد کو نہ دیکھا، حق دیکھتے ہوئے حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ بارگاہ آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ میں تشریف لے کر کے آ جاتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں اس وقت میدان کربلا کے اندر 22,000 کا لشکر موجود ہے، ایک طرف 72 موجود ہیں۔ مجھے بتائیے جو 22,000 تھے اس میں کتنے ہزار تو بچ کر کے بھی چلے گئے تھے نا، لیکن مجھے بتاؤ آج کسی کا قبیلہ باقی ہے؟ آج کوئی بتا سکتا ہے کہ فلاں آدمی شمر کے خاندان کا ہے، فلاں آدمی عمر ابن سعد کے خاندان کا ہے، فلاں کسی خاندان کا ہے، فلاں یزید کا خاندان کا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جبکہ کربلا میں 22,000 تھے، ان 22,000 میں سے کتنے ایسے ہزار تھے جو کربلا سے بچ کر کے چلے گئے تھے؟ لیکن کیا آج بتا سکتا ہے کہ کوئی بچہ ہوا ہے ان کے خاندان کا؟ کوئی نہیں بتا سکتا ہے۔ سب کے نام و نشان اللہ تعالیٰ نے مٹا ڈالے، لیکن ایک طرف 72 ہیں، اور اس 72 میں سے بھی کئی ہزار نہیں بچ کر، کئی افراد نہیں بچ کر کے گئے، صرف 72 میں سے 2 شہزادے بچ کر کے گئے، ایک امام حسن مصطفیٰ کے شہزادے حسن مصنع رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ۔ 72 افراد جدھر ہیں، جدھر حق ہے، جدھر سچائی ہے، ادھر سے صرف 2 لوگ بچ کر کے گئے، اور آج ان دونوں کی بنیاد پر پوری دنیا کے اندر غلام حسین موجود ہیں، ان کا نام لینے والے موجود ہیں۔ صرف ان دونوں شہزادوں کی بنیاد پر آج ان کی محبتوں کا چراغ پوری دنیا کے اندر جل رہا ہے، لیکن جدھر سے ہزاروں بچ کر کے گئے تھے آج ان کا نام لینا تو دور کی بات ہے، ان کے خاندان کا بھی کوئی نہیں ملتا ہے، ان کا کوئی رشتہ دار تک کے نہیں ملتا ہے۔ آخر سوال پیدا ہوتا ہے، جدھر سے ہزاروں بچ کر کے گئے ادھر کا تو کوئی آج موجود ہونا چاہیے تھا، لیکن ادھر کا کوئی موجود نہیں ہے، اور جدھر سے 2 بچ کر کے گئے تھے آج ادھر کے ماننے والے پوری دنیا کے اندر موجود ہیں۔ صرف ماننے والے نہیں، اگر دیکھا جائے تو دنیا کے کونے کونے کے اندر حسنی شہزادہ بھی موجود ہے، حسینی شہزادہ بھی موجود ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ جدھر سے ہزاروں بچ کر کے گئے ان کا
नाम व निशान मिटा दिया गया और जिधर से 2 बज करके गए अल्लाह ने पूरी दुनिया के अंदर फैला दिया है। मसला सिर्फ इतना है, जिधर हजारों की तादाद में थे वो हक पर नहीं थे, अल्लाह ने मिटा करके खाक में मिला डाला है, और जिधर हक पर थे और जो सच्चाई पर थे उधर से बच करके जाने वाले भले 2 थे, लेकिन सच्चाई की बुनियाद पर अल्लाह ने पूरी दुनिया के अंदर फैला दिया है। तो करबला का एक पैगाम यह भी है कि मेरे अजीजों, तादाद ना देखना, हक बात पे कायम रहना, इसलिए कि अगर कामयाबी चाहते हो तादाद की तरफ ना जाओ, सच्चाई की तरफ जाओ। और सच्चाई का लश्कर कौन है? जिसको लश्कर हुसैन कहा जाता है। ये सच्चाई का लश्कर है। एक पैगाम मेरे इमाम ने ये दिया, मालो दौलत के चक्कर में ना आना। ये भी एक करबला का पैगाम है, मालो दौलत के चक्कर में ना आना, दीन का सौदा ना करना, दुनिया से दिल ना लगाना। ये इतना खतरनाक है दुनिया से दिल लगाना। मुझे बताइए, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में यजीदी नहीं जानते थे? क्या यजीद नहीं सुन करके रखा था कि ये जन्नती नौजवानों के सरदार हैं? हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा, अशरे मुबशरा सहाबी हैं, उन्हीं का बेटा अम्र खबीस, जिसने, अब अंदाजा लगाएं सुन्नियों को, हम बाप को तो जन्नती सहाबी मानते हैं, अशरे मुबशरा में मानते हैं, लेकिन उन्हीं का बेटा अम्र है, उस पर दिनों रात लानत भेजते हैं, दिनों रात लानत भेजते हैं। अगर हमने सहाबी के बेटे को नहीं देखा है, अमीर मुआविया का बेटा यजीद खबीस जालिम फासिक फाजिर, अगर हमने सहाबी के बेटे को गलत काम करने की बुनियाद पर, शरीयत के खिलाफ जाने पर नहीं छोड़ा, तो आज कुछ नाम निहाद हशमती, अल्लामा हशमतुर रज़ा का नाम लेकर के, हशमती कहला करके आला हजरत के खिलाफ बातें करते हैं कि आला हजरत ने ढोल जायज़ किया है, ताजिया जायज़ किया है, मरसिया जायज़ किया है, और जो है पीटना पिटवाना चीखना चिल्लाना जायज़ किया है। अगर हम सहाबी के बेटों को नहीं मानते हैं शरीयत के खिलाफ काम करने पर, तो अल्लामा हशमतुर रज़ा का शहजादा हो या पीलीभीत का शहजादा हो या बरेली का शहजादा हो, बरेली खानदान के अंदर तौकीर रज़ा नाम का एक शख्स है, देवबंदियों से मिलता जुलता है, एक तरफ आका आला हजरत पर अपनी जानें कुर्बान करते हैं, दूसरी तरफ उसी तौकीर पर जो इमाम अहमद रजा के खानदान का है, खून रजा मौजूद है, उस पर लानत भेजते हैं, हम लानत भेजते हैं, शहजादा कहीं का भी हो। जब हम सुन्नियों ने सहाबा के शहजादों को नहीं देखा जिन्होंने मेरे इमाम के खिलाफ बगावत की है, आका हुसैन के खिलाफ जा करके शरीयत को पामाल किया है, तो आज पीलीभीत का शहजादा या बरेली का शहजादा, याद रख लो, हम सुन्नियों के यहां सबसे पहले जिसको देखा जाता है वो रसूलुल्लाह की जात है, वो रसूलुल्लाह की जात है वो। हम किसी के शहजादे को बाद में देखते हैं, पहले अपने आका को देखते हैं। जो मेरे आका का बन जाता है और उनकी आल औलाद का बन जाता है, हम उसके बन जाते हैं, और जिसने उन्हें छोड़ा, उनके औलाद को छोड़ा, हम उसके खिलाफ हो जाते हैं। कितना बड़ा दुनिया की लालच के अंदर आना, दुनिया की दौलत की हिर्स होना, ये कितना नुकसान देता है। यजीद को नहीं मालूम था, करबला में आने वाले सबको मालूम था। क्या यजीदियों ने नहीं सुन करके रखा था आका हुसैन की फजीलत क्या है? लेकिन आने वाले इमाम के मुकाबले में सब जानते थे इनकी शान क्या है, इनका मकाम, ये भी जानते थे इस वक्त इस जमीन पर इनसे अफजल कोई नहीं है, लेकिन फिर भी इमाम के खिलाफ गए ना। क्यों? दुनिया की लालच में, किसी को रय की हुकूमत, किसी को दुनियावी लालच, किसी को कोई लालच दे दी गई। दुनिया की लालच ने उन्हें अंधा कर दिया था कि ये नवासे रसूल हैं। ये दुनिया की लालच थी कि उन्हें अंधा कर दिया कि ये नवासे रसूल हैं। आज आप देख लें, बाप का क्या हक है क्या नहीं मालूम है, बेटे का क्या हक है नहीं पता है, भाई बहन रिश्तेदारों के हुकूक क्या है, मरने के बाद किसको कितना देना है क्या नहीं मालूम है। मुसलमान नहीं जानते हैं कि अल्लाह ने सबका हक रखा हुआ है, जानते हैं, लेकिन दुनिया की लालच है कि बहनों का हक नहीं दिया जा रहा है। अगर देखना चाहते हो कि किस तरह उन कलमा पढ़ने वालों को दुनिया की लालच ने अंधा कर दिया कि नवासे रसूल न दिखा, तो आज अपनी मिसाल से आप खुद देख लें। आज हमारा बाप भी नहीं दिखता है, हमारी माँ भी नहीं दिखती है, बहन भी नहीं दिखती है, दूसरे रिश्तेदार भी नहीं दिखते हैं। दुनिया की लालच ने हमें इतना अंधा कर दिया है कि हम अपने रिश्तेदारों को पहचान नहीं पाते। ये मेरे इमाम ने करबला से हमें पैगाम दिया है। मेरे अजीजों, हमें करबला से बेशुमार पैगामात हासिल होते हैं। जहां हमें अमल का दर्स मिलता है करबला से, वहीं हमें अकीदे का भी पैगाम मिलता है। आज लोग कहते हैं मज़ारों पे जाना कहां से जायज़ है। मुझे बताओ, मदीने से निकलते वक्त मज़ार पे कौन गया था? बारगाह रसूल में कौन गया था? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने हाजिरी दी ना। करबला की तरफ जा रहे हैं, मक्का की तरफ अभी रास्ता है, लेकिन बारगाह रसूल में हाजिरी दी। और जब काफिला वापस आया है, सब कुछ मामलात हो गए, मदीना जब ये काफिला पहुंचा है आका हुसैन का, जाते वक्त इतना हरा भरा काफिला था, जब वापस मदीने पहुंचा है सबसे पहले बारगाह रसूल में गया है। ये क्या अकीदा है? ये आज सुन्नियों का अकीदा नहीं है करबला से मौजूद। अल्लाह वाले जिंदा हैं। लोग पूछते हैं अल्लाह वाले कैसे जिंदा हैं? क्या वो नहीं सुना कि जब इमाम हुसैन का सर नेज़े पे था और कोई असहाबे कहफ के वाक़ये को पेश कर रहा था और कह रहा था कि असहाबे कहफ का वाक़या बड़ा अजीब वाक़या है,
تو میرے امام کے سر سے آواز آئی ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اے خیال کرنے والے کہ اصحاب کہف کا واقعہ بڑا عجیب واقعہ ہے، اصحاب کہف سے زیادہ بڑا عجیب واقعہ مجھ محمد عربی کے نواسے کا واقعہ ہے۔ یہ میرے امام کے سر مبارک سے آواز آئی۔ کیا یہ نہیں بتا رہا ہے کربلا کا پیغام کہ اللہ والے زندہ ہوتے ہیں؟ آج بھی تم نہیں سمجھ پائے کہ اہل سنت سچی جماعت کا نام ہے، اہل سنت حق جماعت کا نام ہے۔ آج جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہی عقیدہ کربلا کے میدان سے ملا ہے۔ کربلا میں بچ جانے والے شہزادے نے کیا پیغام دیا؟ میدان کربلا سے امام زین العابدین نے پیغام دیا ان نلتیا ریح الصبا یومن الی ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فی ہم نبی المحترم، اے ہوا گزرنے والی، اگر تیرا گزر سرزمین حرم تک ہو تو میرا سلام اس روزے کو پہنچا جس میں نبی محترم تشریف فرما ہے۔ یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبین، میدان کربلا سے پکار کر کے کہتے ہیں یا رحمت للعالمین انت شفیع المذنبین اکرم لنا یوم الحزین فضلا وجودا والکرم، اے رحمت عالم آپ گنہگاروں کے شفیع ہیں، ہمیں قیامت کے دن فضل و سخاوت اور کرم سے عزت عطا فرمائیے۔ یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس ایدی الظالمین فی الموکب والمزدحم، اے رحمت عالم زین العابدین کو سنبھالیے، زین العابدین ظالموں کے ہاتھوں میں گرفتار حیرانی اور پریشانی میں ہے۔ یہ کربلا کا پیغام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اسی لیے میں نے کہا کربلا ہمیں عقیدہ بھی دے رہا ہے اور کربلا ہمیں عمل بھی عطا فرما رہا ہے۔ میرے عزیزو، کربلا کا پیغام بہت اہم پیغام ہے۔ آج کی اس گفتگو کا مقصد صرف یہی تھا کہ آپ تمامی حضرات نے کربلا کے پیغام پہ عمل کرنا ہے۔ جب آپ کی تیاری کرو، قیامت میں آقا حسین بھی ہوں گے، ہم بھی ہوں گے نا سب لوگ۔ اگر میرے امام نے پوچھ لیا میں نے جس مقصد کے لیے قربانی دی تھی اس مقصد پر عمل کیا یا نہیں تو کیا جواب دو گے؟ آج ہمارے نوجوان بچے بھی دیکھیں گے، ہم نوجوان بچے ہمارے کھچڑا بنائیں گے، شربت بنائیں گے، خوب بنائیے میرے عزیزو، ہم وہابی نہیں، ہم سنی ہیں، خوب بنائیے، جتنا ہو سکے بنائیے، لیکن آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی جب آپ نیاز بنا رہے ہو نا، اور جیسے ہی اذان کی آواز آ جائے چھوڑ دو، فوراً مسجد آ جاؤ، فوراً چھوڑ دو، مسجد آ جاؤ۔ امام نے لڑائی چھوڑ کر کے سجدے میں سر رکھ دیا تھا۔ ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہمارا کیا عمل ہے؟ ہمارا عمل حسینی ہے یا یزیدی ہے؟ کبھی ہم سے سوچا؟ اور کچھ تو معاذ اللہ ان کی یاد کے اندر ڈھول تاشے گانے بجانے اور جو ہے تعزیہ داری اور مرثیہ، یہ سب ناجائز و حرام کام ہیں۔ ہم الحمدللہ وہ کام کرتے ہیں جن سے میرے امام کی روح خوش ہوتی ہے، ان کی روح خوش ہوتی ہے، اور انہیں خوش کرنا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، انہیں راضی کرنا ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اس لیے ان کے طریقے پر عمل کریں اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے سچے عقیدوں میں اللہ، ان کے سچے جو ہے غلاموں میں اللہ ہمیں شامل فرمائے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں آقا حسین کے ساتھ ہمارا حشر نصیب فرمائے، ان کی شفاعت اللہ ہمیں نصیب فرمائے، ان کے نانا جان کی جو ہے چادر رحمت میں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن ہمیں جگہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔